God bless you. میں اپنے سرور اٹھائیں چھوٹی سی دعا کے بعد ہم خدا کے کلام سے سیکھیں. ہاللیلویا. فاتر جو مضمون منتخب کیا گیا ہماری مدد کر، ہماری ہیلپ کر، ہماری دل کی آنکھیں روشن کر تاکہ ہم مکاشفے سے سمجھ سکیں کہ ابتدائی کلیسیا کی پرسیکیوشن اور آج کے دور کی پرسیکیوشن اور انجیل اور کی خوشخبری کی بنیادی کہ وہ مراحل جس کا ایک جنرل سروے ہم کریں ہمارے لیے باعث ہم اس سے ڈائریکشن پا سکیں، موٹیویشن پا سکیں اور اپنی خدمت میں اس ٹیچنگ کا استعمال کر سکیں. جو باتیں آج خدا کا پاک روح ہمارے آگے رکھے ہم ان کی اپلیکیشن کر سکیں اور ہمارا یہ ہم آنا واقعہ ہی تیرے جلال کا باعث ہے اور ہم مچور ہو، بالغ ہو، اپنے آپ کو مسیح کے نام کی خاطر جو دکھ سہنے ہیں جو ہم سہ رہے ہیں اس میں مچور ہو سکے. تیرا نام عزت اور جلال پائے یسوع مسیح کے نام سے، آمین. آمین. وانڈرفل جیسس. جو میرا ٹاپک ہے ایذا رسانی اور ابتدائی کلیسیا، ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور تھوڑا سا میں سروے جب آج خدا کے کلام سے بھی آپ کو کراؤں گا اس چیلنج کو. ایک ہسٹری بڑی بڑی یعنی فرسٹ ایرا جس کو ہم اپوسٹولک ایرا کہتے ہیں، رسولوی دور جب رسول تھے ان کے دور سے لے کر تقریباً میڈیول ایرا ہسٹری میں جس کو ہم 10ویں صدی تک پرٹیکولر کاؤنٹ کریں، ہائیلی پرسیکیوشن کا دور. ایک تو وہ پرسیکیوشن تھی جو روم کی طرف سے تھی یا دیگر دوسری ایسی قوموں کی طرف سے جو کرسچن نہیں تھی، چرچ اس میں سے گزرا تھا. پھر ایک پرسیکیوشن ان کو فیس ہو رہی تھی جو تھیولوجیکل تھی. یہ اور ڈینجرس شروع ہو گئی جو گرجے کے اندر سے شروع ہوئی اور ٹیکسٹ اور متن اور خدا کے کلام کی توڑ مروڑ شروع ہو گئی. اور ایک دور تو یہ بھی آیا جس میں ہم جب چرچ ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس کو ڈارک ایرا آف دا چرچ بھی کہا جاتا ہے. کلیسیا کا تاریخ دور اس میں ایسے بھیانک کام ہوئے جس کے ریزلٹس شاید آج بھی ہم بھولتے رہے اور ان کی صلاح کاری کی کوششیں کی گئی. ریفارمیشن بھی ہوئی، ریفارمیشن کے کام ریفارمیشن چلتی بھی رہی لیکن مسائل کہیں سالو ہوئے کہیں نہیں بھی ہوئے، لیکن یہ سلسلے چلتے رہے. تو ساری کو تو پھر کور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں نے جو منتخب کیا ٹیکسٹ خدا کے کلام سے رسولوں کے اعمال اور اس کا 8 باب اور اس کی پہلی 8 آیات، یہاں سے ہم بہتر میرے خیال میں اپنے مضمون کو بھی کور کر پائیں گے اور سمجھ بھی پائیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم ایک ڈیفینیشن کریں کہ ایذا رسانی کہتے کس کو، ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، تعریف ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑے مستند اسکالر شاید آپ جانتے ہو جان پائپر، گریٹ اسکالر، میرا وہ فیوریٹ رائٹر ہے، میں اس کو کافی زیادہ پڑھتا ہوں اور پرسیکیوشن پر اور مشن پر بہت کچھ لکھا ہے اس نے. تو ایک ڈیفینیشن جو مجھے بڑی اچھی لگی ان کی، ایذا رسانی کا مطلب ہے
مسیح کے نام کی خاطر دکھ سہنا. مسیح کے نام کی خاطر جب آپ بطور مسیحی مسیح کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خاطر جب ہمیں دکھ ملتا ہے کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ غیر قوموں کی طرف سے پرسیکیوشن ہو، پرسیکیوشن تو گھر سے بھی شروع ہو سکتا ہے. تو ایک دفعہ تو جان پائپر کا میں نام لے رہا ہوں، اس نے کرسچن میرج پر لکھا تو طلاق کی نفی کرتے ہوئے بول رہا تھا کہ اگر فرض کرو نہیں مان پا رہے تو پھر کیا کریں. جان پائپر نے سوال کیا، اس کا جواب دیا، دس از یور میرٹل پرسیکیوشن. This is your marital persecution. You cannot divorce, but you have to go through it for the sake of our Lord Jesus Christ. تو ضروری نہیں ہے کہ پرسیکیوشن باہر سے ہی ہو، اندر سے بھی ہو سکتا. اور مسیح کی خاطر جب غصہ پیا جاتا ہے تو اس سے بڑی پرسیکیوشن بھی کوئی نہیں. تو اس کے کئی لیولس ہیں. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، بعض دفعہ ہم پرسیکیوشن سے یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دشمن حملہ کر دے یا کوئی غیر قوم والے اٹیک کر دے، ہمارے محلے جلا دے، ہمارے گھر جلا دے، تو دس از پرسیکیوشن. دس از ناٹ اونلی دس از ون پارٹ آف پرسیکیوشن. اس لیے بڑی اچھی ڈیفینیشن انہوں نے کی، مسیح کے نام کی خاطر دکھ سہنا. وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. یو آر گوئنگ تھرو دی پرسیکیوشن. اور انجیل کی خوشخبری کے وسیلے سے اور انجیل کی خوشخبری کے وسیلے سے یسوع کے جلال کے لیے اپنی جان تک دے دینا اعزاز ثانی کہلاتی ہے. اور یہ موسٹلی کورڈ ایوریتھنگ. دکھ سہنا لیکن کس کی خاطر؟ انجیل کی کلام کی خاطر، یسوع کے جلال کے لیے، اپنے جلال کے لیے، فار دا گلوری فار لارڈ جیسس. اپنی جان تک بھی دینی پڑے تو ایماندار دے دیتے تھے. دس از کالڈ پرسیکیوشن، جس کے کئی لیول ہیں میں نے بتایا. کیونکہ مسیح کی خاطر ہم مختلف پرسیکیوشن سے گزرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ابتدائی کلیسیا کی طرف جانے والے ہیں تو ہمارے مین اپروچ ہے وہ تو میں نے ڈیفینیشن آپ کو بیان کی تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم پرسیکیوشن کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو لے کے جانے لگا ہوں شروع کے اعمال اور اس کا 8 باب اور اس کی پہلی 8 آیات، اور پھر اسی ٹیکسٹ پر میں چند باتیں کریں. تلاوت یہ ہے، اور ساؤل اس کے قتل پر، اسٹیفنس کی کہانی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، 7ویں باب میں اس کی سٹوری درج ہے ساری کی ساری. تو کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اسٹیفنس کی وجہ سے پرابلم فگر ڈیولپ ہو گئی، اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہو، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ اسٹیفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا. اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر کیا کراتا تھا. ٹیریبل پرسیکیوشن. اور روح القدس لکھوا رہا ہے، لوکا لکھ رہا ہے ہمارے لیے. بس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. That's very valid point جو ہم ڈسکشن میں لائیں. اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بال اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئی، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے.
اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. اور کلام میں پڑھے جانے پر اس کی بات. یہ ٹیکسٹ جو ہم نے پڑھا ہے، میں اسی میں چند پوائنٹس چاہتا ہوں کہ ہم آج دیں. ایک ابتدائی کلیسیا کی پرسیکیوشن کی کہانی ہے. اس میں سے نمبر 1 جو میں چند پوائنٹس اس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کو ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں: God rules over persecution and suffering. خدا ایذا رسانی اور دکھوں پر حاکم ہے، سوورن ہے. خدا کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. یسوع مسیح نے، اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 12 سے 13 آیت میں خداوند یسوع مسیح کی گفتگو سنیں، اس نے کہا لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. ہمارے اندر لیک ہے، ہمارے آج کل کلیسیاؤں میں یہ لیک ہے کہ ہم ٹیچنگ اور پرٹیکولر پرسیکیوشن ٹیچنگ اور آنے والی مصیبتیں اور آفتیں اور مینی ٹائپ آف پرسیکیوشن جو راؤنڈ ہے اس میں ہمارے پاس ٹیچنگ نہیں، سولوشنز نہیں، تیار نہیں، وارم اپ نہیں ہے. ہم اسی ٹیکسٹ کو جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ خدا ایذا رسانی کو مشن کے کام کے لیے استعمال کرتا ہے. God used persecution as a mission. یہ لوگ تو نکل نہیں رہے، یہ تو نہیں بیٹھے ہوئے. حالانکہ خدا کے جب یسوع مسیح سے جدا ہوئے تو آپ ہماری کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم یروشلم میں، تم سامریہ میں، تم یہودیہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے کیا ہو. یہ باہر ہی نہیں نکل گئے. نہیں اسی یہودیاں تک ہی رہنا، اسی مڑ جڑ کے اپنے لوگوں نے توبہ کرنی، اسی انہوں نے نہ ہی رہنا. ہم مشن کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے، ڈر آتا ہے، مسائل بڑھ سکتی ہیں، لیکن خدا سوورن، خدا نے ان کی سوچوں پہ کام نہیں کرنا. خدا اپنے مشن پر سوورن ہے. پرسیکیوشن کے ساتھ ہمیشہ مشن جڑا ہے، انجیل پھیلی ہے. آپ دیکھیں اگر ہم اعمال کی کتاب 8 باب اور پہلی آیت میں تلاوت کر رہے ہیں، دیکھیں تو کیا لکھا؟ اسی دن دیکھ کیا لکھا؟ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا. اوکے، لیکن اچھے نتائج کی نکلے اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں کیا ہو گئے؟ ان تو نکلا کسی دن. اور جہاں جہاں بھی یہ گئے ہیں انہوں نے جا کے خدا کو نہیں پکا، جگہ خدا کو نہ بچائے عظیمہ چلے تو لکھا یہ جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے وہیں جا کر کلیسیائیں قائم کرنا شروع کر دی اور گوسپل منادی کرنا شروع کر دی. خوشخبری پھیلنا شروع ہو گئی. وہ کام استفانس کی وجہ سے شروع ہوا، وہ کام بڑھنا شروع ہو گیا، کلیسیائیں قائم ہونا شروع ہو گئی. اور خدا کا جو ڈوائن مشن تھا وہ پرسیکیوشن کے وسیلے سے چلنا شروع ہو گیا. اور وہی بات جو خداوند نے ان کو کہی تھی، سامریہ حضرت یروشلم، یہاں سے سٹارٹ لیں، پھر یہودیہ میں جائیں، اپنے شہروں میں جائیں، پھر سامریہ میں جائیں،
غیر قوم میں جائیں. اوکے اتنی علاقے ہیں پاکستان میں, تقریباً 480 سے زیادہ ایتھنک گروپس پاکستان میں پائے جاتے ہیں. نہیں میں غلط ہوں, لیکن 480 کے قریب یا زیادہ ایتھنک گروپس. اور وائڈر سوسائٹی سے کبھی جا کے پوچھیں کہ کتنے قوموں میں یا نسلی گروپوں میں کتنی ایسی نسلی گروہ ہیں جن کے پاس بائبل مقدس ان کی لوکل لینگویج میں موجود ہے. کہنے کے ساتھ بندے نہیں لاتے, میرے پاس نوٹ کو 100 بھی نہیں ہوا. ہم باہر کی دنیا کو تو چھوڑیں, ہم تو اپنے لوگوں تک مشن نہیں لے کے جا سکتے. ہم تو ان تک ایونجلائز نہیں کر سکے. لوگ بہت کم چرچز ہیں جو مشن کے لیے ہر سنڈے دعا کرتے ہیں, جو مشنری اورینٹڈ یا مشنری مائنڈڈ چرچ ہیں, جو پرسیکیوشن کے لیے تیار کرواتے ہیں اپنے مشنریز کو. واپس آئیں خدا کے اس کال کی طرف غور کریں. کیسے ابتدائی کلیسیا پرسیکیوشن میں زوراور ہوئی. انہوں نے خدا کے اس کام کے ساتھ ایگری کیا. لکھا ہے ہماری کی کتاب اس کا 11 باب اور 19ویں آیت دیکھیں. ہمارے رسولوں کے بعد اس کا 11 باب اور اس کی 19ویں آیت میں دیکھیں گاسپل کیسے پرسیکیوشن سے پھیلے. بس جو لوگ اس مصیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے, دیکھ رہے ہیں, جو سٹیفنس کی باعث پڑی تھی. خدا کرے ہمارے یہاں سٹیفنس پیدا ہو جڑے ایک ایک شیلے بھی ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت سنتے حال کیا ہے. انہوں نے سٹیفنس کو لانتے نہیں دی. کتنوں آگے ہو کہ ہر پڑھ کے سارے مصیبت سے بات رکھ دیتا چنگا کلام بنائے بولے ساڑیاں خواتین کو کر دے پڑھ لو سٹیفنس نہیں. ابھی وہ نہیں ہوتا. سٹیفنس کے 22 پڑی تھی. وہ پھرتے پھرتے فرنیکے اور کوپرس اور انطاکیہ میں پہنچے, مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام حالانکہ کریں لیکن پھر بھی پہنچ گئے. لیکن پھر بھی ضرورت ہوئی. ان میں سے چند کپرسی اور قرینی کے جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خدا یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے. ایک شخص سے یہ کام شروع ہوا اور جتنے بھی یہ نکلے, کوئی سامریہ میں چلا گیا, کوئی یہودیہ میں چلا گیا, کوئی یونان کی طرف گیا, کوئی انطاکیہ کی طرف گیا, کوئی قرینی کی طرف, کوئی قبرسی, اور یہ جہاں بھی گئے یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنائیں اور کلیسیاں قائم ہوئی اور انجیل پھیلی اور خدا کی بادشاہی ان کے وسیلے سے پڑھنا شروع ہو گئی. The result was persecution. It was the result of persecution. ہم تو اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, سارے سے باہر نہیں نکلنے دیتے. نام ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پتہ کو پوچھے نہیں نا آپ کون ہے, تو ایسا نام رکھیں کہ پتہ ہی نہ چلے گا آپ کون ہے. ہم تو سہمے ہوئے ہیں. اوپر سے خدا نے ہمیں پلانٹ بھی اسلامک ملک میں دیا وہ دیکھ کے اور کر دیں. لیکن یہ تو دیکھیں گے کہ یہودی تھے اور ایکسٹریمسٹ تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہودی خود مذہب اور دین کی خاطر مار مٹنے والی قوم تھی. ایسے یہودی کہنا کہ میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہوں, یہ بھی کفر ہے. یہ ان کے دین کے تحت بلاسفیمی ہے. کیا پترس ہو کے کہہ رہے ہو خدا کا بیٹا, کیونکہ آپ کا دین تو ہو گیا, یہ تو کفر ہے. لیکن وہ نہیں کرتے اسٹیفنس بھی تھا. ہمیشہ پرسیکیوشن کے پیچھے خدا کچھ کرنا چاہتا ہے. خدا کا پاک مری حدود سے بھی نکالنا چاہتا ہے. میرے بڑے دیکھ رہے میرے کہیں کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے, کیونکہ جب تک یہ یروشلم میں تھے یہ سیف تھے. بھلے یہودی کے کمپرومائز کر جاتے تھے اور بات نہیں رہتی, لیکن اس طرح خدا نے کہا اس طرح تو گاسپل کبھی پھیلے نہیں, اس طرح تو سارے یہودیوں میں ہی رہے گا. اور اگر اچھے طریقے سے باہر نہیں جا رہے تو پھر پرسیکیوشن ضرور ہونی چاہیے. اینڈ گاڈ allowed it, the persecution. اور یہ نہیں, اور پھر میں نے کہا نا لمبی ہسٹری ہے. پھر آپ چھوڑیں, آپ توما کو ہی دیکھ لیں. وہ یہاں تک آیا ہمارے بڑے صغیر, وہاں تک آئے, شہید ہوئے.
परसिक्यूशन से भी गुजरे। और उनको याद किया जाता है। ये खुदा, इसका मतलब है शुरू से ही खुदा एक मिशन माइंड रखता है। कलीसियाएं बननी चाहिए ऐसी जगहों पे, ऐसे इलाकों में जहाँ गॉस्पेल नहीं पहुंची, जहाँ चीज नहीं पहुंची, जहाँ लोग तरस रहे, जहाँ एथनिक्स ग्रुप्स बैठे हुए, जहाँ जाकर सब कौमों को क्या बनाओ। और कौमों के लिए ग्रीक का लफ्ज पता क्या? एथिनोस, जिससे अंग्रेजी में लफ्ज एथनिक निकला है। एथनिक्स, एथनिक ग्रुप, नस्ली ग्रुप। कभी चेक करें आपके मुल्क में कितने हैं, फिर पूछिए अपने आप से आपका गिरजा के लिए क्या कर रहा है। कितने एथनिक्स ग्रुप्स हैं जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं, कितने एथनिक्स ग्रुप्स हैं जिनमें आपके चर्च के मिशनरी जा रहे हैं, और कहां कहां आपने कलीसियाएं कायम की। और अगर हम नहीं करते, अगर हम अपने ही लोगों के अंदर बार बार घुसे हुए, तो इस तरीके से तो हम अरशाद आज़म की भी पूरी तकमील नहीं कर रहे। क्योंकि अरशाद आज़म में लिखा जाओ और जाकर सब क्या लिखा कौमों को। अच्छा, हम तो पूछ ले सानू कि भाई पाकिस्तान से कितनी कौम है, वो कहते तो एक मुस्लिम ने मुझे क्रिश्चियन ने तो फिर भी इल्म की कमी। नॉट अबाउट 483-85 के करीब, लेकिन मिशन स्ट्रैटेजिस्ट जो है वो बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान के कुल नस्ली ग्रुप कितनी कौमें हैं जो पाकिस्तान में बसती, कितनी कौमों तक गॉस्पेल गई। अगर हम ये नहीं कर रहे, खुदा इस परसिक्यूशन को उठा रहा है। अगर ये उस वक्त भी उठाता तो खुदा हिस्ट्री में उठाता रहा है परसिक्यूशन, ऐसे हालात पैदा करता रहा है खुदा, जिससे वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके लोग इस वाली कलीसिया की तरह बने। है भाई, ये नहीं हमारे कुछ खास चेंजेस हो चुकी हैं जो मैं कुछ आपको डिफाइन भी करूंगा कि हमारे हम डिफरेंट जोन में आ गए। हम तो कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपने कभी देखा? हम तो कभी आप देखें इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है चर्च की वर्ल्ड वाइड, सारे नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा इस वक्त वन वर्ल्ड रिलीजन की तरफ एक किस्म की माइंड बना के बैठे हुए कि यार तू हिंदू है, तू हिंदू है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन का हूं, तू मैनू मैजलाइज नहीं करना, मैं तेनू मैजलाइज नहीं करना, तेरा भी दीन ठीक, मेरा भी दीन ठीक, आज इकट्ठे बैठ के खाना पीना खाए, तू अपने मंदिर च करी जा, मैनू गिरजे च कर दे, तू इस सुकून च रह, मैनू भी सुकून च रहने दे। असीं क्यों ना एक ऐसा रिलीजन बनाइए जिहदे सारे ही आराम नाल रहन, सारे ही अपने हम मांग रहन, असीं किसी ने भी टेंशन ना दईए, सुकून च रहने दो यार, तुहाडी मेहरबानी। परसिक्यूशन ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी चर्च है? उधर तो लिखे सब कौमों को जाकर एवेंजलाइज करो, उनको शागिर्द बनाओ। आप देखें ये हमेशा से में रखे, ध्यानदार खादम जो परसिक्यूशन से नहीं डरते, जो गॉस्पेल दलेरी से सुनाते हैं, भले उनकी जान चली जाए, इंसान उनकी इज्जत करे ना करे, मजमा इज्जत करे ना करे, खुदा उनकी इज्जत करता है। आप देखें अमाल की किताब 11 बाब 19 आयत में मैं आपको बड़ा टेक्निकल पॉइंट देने लगा, लेकिन बस जो लोग उस मुसीबत से गंदा हो गए थे जो स्टीफनस के बाइस पड़ी थी। किसके बाइस पड़ी थी? मैं इस लफ्ज पर वैसे ही गौर करता रहा कि पाक रूह ने लूका को ये बंदे का नाम क्यों लिखवाया, किसके बाइस पड़ी थी। मैं अंग्रेज बंदा लभ देने जा रहे, उस तो पहले के गिरजे साढ़े पहले तो साल इन्हें मनादी क्यों की है, यदि जुर्त क्यों हो रही है कि ये जाके साढ़े गिरजे से लोग ने बना। आप कभी अमाल की किताब और उसका 7वां बाब जिसमें स्टीफनस का सरमन दर्ज है, वाज तक दर्ज है, पूरा चैप्टर उसकी प्रीचिंग पर पेश करता है। खुदा के रूह ने मुकद्दस लूका को कहा, शायद बाकी उनके प्रीचिंग भी समझना है कि अभी गोल मोड़ की कहा करने। और मैं कई दफा गई जब हम किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में हो जहाँ पर गैर कौम के लोग भी आए हों, तो रियली मेरे कान में आके पहले कह देते, आपने किसी किस्म का अपने दीन पर भी ऐसे नहीं बोलना कि दूसरा हर्ट हो।
निकाल बड़ा ही सोच कोई गल नहीं करती। और बल्कि मैं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ अपनी कौम की नुमाइंदगी के लिए कहीं दूसरे का। आप अंदाजा लगाएं, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं, कुछ मुस्लिम उलमा भी हमारे साथ थे। तो मैं एक मौलवी साहब के साथ मैं भी बैठा हुआ था। कतर की बात है, हमारे कुछ आलम में दीन आए तो आकर जब वो डिवोशन भी करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले या ईसा पाक बोले या ईसा मसीह बोले। वो भला मस्जिद के मौलवी ने मुझे कहा, अजीब साहब एक बात तो बताएं। क्या मैंने कहा पूछे क्या कि तुम्हारे पास भी साढ़े तो डालने से नहीं बोली जाती, ये ना पाकिस्तान होने यार आपका ये माना कि ये बोल रहे हैं, ये तुम्हारा, ये तो हम कहते आप भी कहते चाहे आपके लीडर कह रहे हैं। क्या बोली मेरी बारी आऊंगी, मैं तेरे को खावा बता सारी मुझे कहते आप यीशु को खुदा का बेटा तो नहीं कहते, आप ईसा पाक क्यों कहते, आप ईसा मसीह क्यों बोल रहे हैं? And this question was raised by the Muslim ulama in the international conference. Astonishing. सारी करीम उठे कौम की नुमाइंदगी कर देगी। कोई स्टीफनस लबो सारा गिरजा के स्टीफनस पैदा करो, एंड दे मिशनरी खाओ, एंड दे खाना पढ़ो। देखो लिखा है कि कलाम सुनाया, उसने बैठ के सुनाया। आप अमाल 7 बार पढ़ के वैसे ही हिल जाएंगे कि उन्हें पदार्थ तो शुरू किया तो तुरे या सौर पुराना नाम सवाई का। मैं तो उसका सरमन ही पढ़ कर रान हो गया कि ये तो बंदा ही बड़ा क्वालिफाइड है, इसमें तो ओल्ड टेस्टामेंट में पता नहीं क्या इसकी डिग्री है कोई। उसने पैदाइश की किताब से शुरू किया और स्टेप बाय स्टेप चलते 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 जब एप्लीकेशन करने लगा ना, यानी कार्य करता है, फिर काम सख्त कर देता है। 7 बाप 51 आयत में पता क्या लिखा है? जब स्टीफनस अपने सरमन कंक्लूड करता है तो यहूदियों ने पता क्या कहता है? गर्दन कशो और दिल और कान के नाम दोनों। ओ ये तो सीधी तौहीन है। आप जरा साहब के लफ्ज सुने, रबी खड़े हैं, यहूदी खड़े हैं, उनके उलमा खड़े हैं, इसने लंबी तकरीर कर दी है, लंबी तकरीर का कंक्लूजन कर रहा है गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूहुल कुद्दस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे तुम भी करते हो। दुआ करें गुरु साहब कलाम सुनाओ की दलेरी मिले अगे साढ़े तो होर बैठन तो साढ़े तो नहीं जुड़ जाते। देखे भी कलाम सुना इब्तदाई कलीसिया का बंदा, हालांकि शहीद ही नहीं होना, एक डर नजर आ रहे खौफ, हम सरमन गोल मोल कर देते हैं। नहीं, मैंने इसलिए सुनाया, मुझे पता चला आप हिंदू हैं तो मैं नहीं चाहता था कि आपको ठेस पहुंचे। मैं तो खुद हिंदुइज्म पे आ गया ताकि आप खुश रहें। मैं तो आपको खुश करना चाहता हूँ, मैं तो गॉस्पेल भी ऐसे सुनाना चाहता हूँ। आप ऐसा काम सुना सकते हैं स्टीफनस की तरह? पीस इंस्ट्रक्शन लगे, जस्टिस एंड पीस डिपार्टमेंट है जो रिपोर्ट शाया करता है। हमारे भी जितने परसिक्यूशंस के वाक़यात अमूमन हुए हैं ना, अगर आप संजीदा तलाश करें ना तो कोई भी शख्स अंजील की खातर स्टीफनस वांगू सामने नहीं आएगा। कोई शराब च काम नज़र आएगा, किसी होर फड्डे दे विचों फस सारे जाते हैं। अगर सार्ट आउट करके लभो ना, अच्छा ऐ स्टीफनस सी इन्हें मनादी की तो महल्ले में अग लग गई, नहीं उन्हें पता जी कि इन्हें शराब नहीं सी दी तो अग लग गई, ये लड़ पे ने आपस में। ये परसिक्यूशन नहीं होती, इसलिए डेफिनेशन बताई है। परसिक्यूशन ये नहीं है कि अपनी बेगम को कुट के तो दुआ करी जे बंदा खुदावन तेरा मुझे माफ़ करी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। या अंजील सुनाने के लिए आपको पहली तो बात है, पाकिस्तान में कितने की मिशनरी सेंडिंग चर्च है? सिफर है ही। मुड़ चुड़ के असी अपने थावां ते हां। लिखा है स्टीफनस, और मैं हैरान हूं कि लूका इस
शख्स की जो डीकन है स्टीफन, लूका को पाक रूह हदायत कर रहा है, इस बंदे की खिदमत को तू जरूर लिख। एक्नॉलेज किया जा रहा है इसको, जिसने अंजील की खातर हला के रख दिया यरूशलेम को। इसकी मनादी, इसकी टीचिंग में कोई खौफ नहीं। हम अपनी गॉस्पेल, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी है, हम अपना ईमान का इकरार कर सकते हैं, और मिशन स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके जरिए हम गॉस्पेल सुना सकते हैं। मैं एडमिट करता हूं कि हमें मिशन स्ट्रैटेजीज को भी फॉलो करना है, लेकिन अगर हम स्टीफनस को सर्वे करें तो आप देखें इब्तदाई कलीसिया ने इसकी इज्जत ही की है, इसकी जिल्लत नहीं की। इसके वसीले से चर्च फैला है, चर्च का नुकसान नहीं हुआ। हमारे वसीले से चर्च फैलना चाहिए, चर्च का नुकसान नहीं होना चाहिए। और देखें अमाल की किताब 6 बाब और उसकी 8 आयत में इसके बारे में लिखा है कि स्टीफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ। हालेलुया। देख रहे हैं सर, इंज दे खादम असी पैदा करिए और ऐसे ही हमें चाहिए। फजल और कुव्वत से भरा हुआ, लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। क्या उसके अंदर खुदा के कलाम की आग थी, रूहें जीतने की तड़प थी। लेकिन मैंने कहा इस वक्त वाकई जो परसिक्यूशन का सामना है, मैं ऐसे देखता हूं बाहर से कम है, अंदर से ज्यादा है। हम अंदर से सहम गए हुए हैं, हम डर गए हुए हैं। हम तो बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम्हें परसिक्यूशन से गुजरेगा तेरी गवाही सुनाने का वक्त होएगा। क्या वक्त होगा? गवाही सुनाने का। और गवाही क्या है? पौलुस रसूल ने क्या कहा, इकरबा बादशाह तू तो जानता मैं कैसा था, तुझे तो पता मैं कैसा था। स्टीफनस के वक्त ये कत्ल करने में खड़ा है, लेकिन कहता जब दमिश्क के रास्ते में मेरी जिंदगी बदल गई और मैं चेंज हो गया, तो ही मुझे पता चला कि दुनिया के सारे उलूम, इवन इंक्लूड यहूदियों की शरीयत भी किसी तरह भी निजात नहीं दे सकती। निजात सिर्फ एक में ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और बादशाह सुन रहा है, बादशाह स्पेशली सुन रहा है कि यार ये तो बंदा ही फर्क था, ये तो हमारा बंदा था, इसके साथ क्या हुआ। देख रहे बास दफा परसिक्यूशन क्या क्या कारनामे कर जाती है। ये बंदा भी इसी परसिक्यूशन का ही नतीजा है। समटाइम अगर मैं इसको एक हेडिंग दूं तो मैं ये भी कहूंगा, सख्त इज़हार-ए-सानी बाज दफा बड़ी शख्सियात को तब्दील कर जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बड़ी शख्सियात बदल जाती है। ये आप देखें 8 बाब में लिखा है पालूस के बारे में, साउल लिखा है, और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। ये इसका स्टेटस है। तालिबान आपको पता अफगानिस्तान में आ चुके हैं। वैसे ही तालिबानाइजेशन दुनिया में एक मूवमेंट चल रही है। एक मूवमेंट फ़लस्तीन में है, ज़ाहिर है हमास वहाँ है, हज़बुल्ला अरानियंस हैं जो इज़राइल को टारगेट करके बैठे हैं। खुद वन वर्ल्ड ऑर्डर कह लें, दुनिया के अंदर मज़हब को एक अम्ब्रेला में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। बेशुमार थ्योरीज मूव हो रही हैं, लेकिन टारगेट एक ही है, किसी न किसी तरह अंजील को रोका जाए, मसीहत को रोका जाए, चर्च को महदूद किया जाए, गॉस्पेल महदूद कर दी जाए। ऐसे नहीं बाइबल में लिखा कि ये एंटी क्राइस्ट की ताकतें भी हैं। ज़ाहिर है क्राइस्ट के खिलाफ जो भी है वो एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट का मतलब ही ये है नॉट एग्री विद क्राइस्ट।
لیکن اس کرٹیکل سچویشن میں بھی جب ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹیفنس جیسی شخصیات کو دیکھ رہے ہیں، کئی سورما ہیں. میں تو صرف ایک نام لے رہا ہوں، ہم تو کسی بھی ایک کو پکڑ لیں تو ہر ایک ہی شہید ہے اور وہ سورما ہے، وہ مارٹر ہے. اور واقعی اس کے وسیلے سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کلیسیا کے لیے مسیح کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں دی. ہمیں یہ دلیری دیتی ہے اسٹیفنس کی پرسنالٹی. کیا میں دلیری سے کلام سنانے والا؟ کیا میرے اندر ایتھنکس گروپس کے لیے بوجھ ہے؟ میں کتنے مشنریز پیدا کر رہا ہوں اور کس طور سے میں گوسپل کو پیش کر رہا ہوں؟ ہمیں آج دلیری کی ضرورت ہے میرے عزیز. لیکن دیکھیں خدا کے مشن دیکھیں. سم ٹائم میں نے کہا کہ یہی پرسیکیوشن ایرا سول کی کنورجن کا باعث بنا. اور اگر کبھی آپ ابتدائی کلیسیا ایون کہ بڑے صغیر کی کلیسیا کو بھی پڑھیں تو کبھی آپ کتاب پڑھیں مغلیہ دور میں مسیحت، آپ حیران ہو جائیں گے کیسے مشنریز پہنچے، کیسے وہ پرسیکیوٹ ہوئے، کس طرح انہوں نے انجیل کو پیش کیا. شخصیات بدل گئی. ادھر دیکھیں کتنا امپورٹنٹ بندہ خود اسٹیفنس کو مروا رہا ہے، لیکن شاید اس کے سرمن کی آواز نے اس کو ریسٹ لیس کیا، اس کو میڈیٹیٹ ہونے پر مجبور کیا، اس کو غور کرنے پہ مجبور کیا. And he was thinking and something happened. Something happened. So please warm up ہوں اس چیز کو لے کر کہ پرسیکیوشن کسی بھی قسم کی ہے، ہمیں شخصیات کو جیتنا ہے. ہمارا مین گول کیا ہے کہ ہم شخصیات کو جیتیں، ان تک گوسپل لے کے جائیں، ان کو خوشخبری پیش کریں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی کریٹیکل ٹائم میں بھی اگر اب میں نمبر 4 آپ کو دوں تو میں اس کی ہیڈنگ یہ بھی بناؤں گا کہ دا ورڈ آف گاڈ از گڈ نیوز اینڈ برنگ جوائے. خدا کا کلام بھلا ہے اور شادمانی پیدا کرتا ہے. حالانکہ کریٹیکل ٹائم پرسیکیوشن ہے، اور ہم نے پڑھا ایک ٹیکسٹ کہ چرچ کی کیا حالت ہے. آج تو واقعی وہ لیول بھی نہیں بن پایا ہمارا، کیونکہ میچورٹی لیول بھی نہیں ہے. چرچ میچورٹی لیول کم ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ واٹ از اے کرسچن پرسیکیوشن، اور پرسیکیوشن میں سے کیسے ہم نے نکلنا ہے. آپ دیکھیں اعمال کی کتاب 8 باب اور 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے، پس جو لوگ پراگندہ ہوئے یعنی ادھر ادھر بھاگے، وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. کیا جی سمجھ آ رہی گل؟ اس کا مطلب ہے یہ کتنی میچور کلیسیا ہے. حالانکہ پرسیکیوشن سے نکلے ہیں، لیکن جدھر جدھر بھی جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ خوشخبری سنا رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ میں یروشلم تو بھجیا آیا اوتھے بھی اسٹیفنس نے مروا دیتا ہے، مینوں لگا لو، میں ایتھے مہربانی کوئی یسو دا نام نہ لے، کیونکہ یہ نہ ہوئے کہ ایتھے بھی اونجی ہو جائے. مینوں چھپا لو، مینوں لگا لو، اسی بڑی بری طرح دوڑے ہیں، اسی پراگندہ ہو گئے. کوئی ساڈے ورگا ہوئے تو پاویں جی کرے، بڑی مشکل ہے جان بچائی یار. اج کے بعد میں نہیں کلام سنا، چنگا ہے تو چنگا سنا بیٹھا میں، تو میرے گل مصیبت پی گئی. دیکھیں کیا لکھا ہے، پس جو پراگندہ ہوئے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. کیا ان کے اندر اطمینان ہے؟ کیا یسوع نے ان کے اندر کیا ہوا ہے؟
کیا نجات کا ان کے اندر تجربہ ہے, کیا ایکسپیرینس ہے. ایون دیر از اے ہارڈ ٹائم, یہاں تک کہ مشکل میں ہیں, لیکن لفظ کیا لکھا ہے؟ پرسیکیوشن بھی نہیں لکھا. خوشخبری, گاسپل, گڈ نیوز ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. زندگی صرف یسوع میں ہے اور اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. ہاللیلویا. اونلی جیسس کرائسٹ از لائف. اور آگے دیکھیں اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا. سامریا, اور آپ سامریا کی حالت بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہودی ہو کر مجھ سامریا عورت سے پانی مانگتا ہے. سامریا کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن فلپس کتنے پہنچے ہیں؟ سامریا. اور وہاں جا کے کیا کرنے لگا؟ سائلم لے لیا. ساڑھے تکے نہیں باہر جا کے آتے ہیں پاکستان کے بہت خطرہ. اب میں تھوڑے دن کسی گھر گیا ہوا, مطلب پاسٹر ہے وہاں پہ لگا ہوا, مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے, اس کا کیس جیتا جائے. تو میں نے کہا اس پہ کیا کیس ہوا ہے؟ اس نے سائلم لیا ہو. میں کہ اس کو پاکستان میں خطرہ تھا. کہتے نہیں, وہ کہانی بنائی ہے, تسی دعا کرو. میں کیا بات ہے, کہڑے کہڑے بننے یہ سکھلا رہے آپ ویکھو. اساں میں کہا جی اسی یسوع نو سمجھیا کی اسی نے یسوع جی تسی تے فضل دے چلو, میں تے ساتھ جھوٹ بول دیتے نے, تسی پانی تے دیو اینو, تسی میرا کام کر دو. یعنی کام غلط آپ کر رہے ہیں, جھوٹ آپ بول رہے ہیں, آپ کو پر بمب کوئی نہیں چلا, آپ پر حملہ کوئی نہیں ہوا, آپ نے باہر جا کے جھوٹ بول دیا ہے, اور پیچھے پادریوں نے چندہ دے کے کہنے جو دعا کرو کہ ساڑھے پیچھے یہ سکھ لو گے. اے فلپس تو نہیں ہے جی کرن دیا, انہیں تو نہیں سامریا جا کے کیا کہ میرے سائلم دے دیو, میں یروشلم واپس نہیں جا سکتا. حالانکہ یہ تو لے بھی سکتا, یہ تو لے بھی سکتا ہے, لیکن اس نے نہیں کیا. He never took that. یہ لیول بنائے اپنے چرچ کے لوگوں کا. لیکن جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا. اور آگے دیکھیں, اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا, دیکھ رہے ہیں, لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بال اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا, کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں, اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے, اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. ہاللیلویا. ساڈے محلیاں چ نہیں ہوندی, بلکہ گھراں چ نہیں ہوندی. مسیحی خانداناں چ تے گھراں چ خوشی نہیں جی ہوندی. تے جے انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ تینوں پرسیکیوشن چ لنگنا پے گا, وہ کہے گا نہیں جی بہت اوکھا کام ہے, خداوند جی تحفہ واپس لے لو. میرے شوگر ہو گئی. سارے تجربہ ہے, اور میں یہی چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹیکسٹ سے آج سیکھیں. نتیجے کے طور پر 4 باتیں بس اور دعا کریں گے. نمبر 1, خدا پرسیکیوشن کو ہمیشہ مشن کے طور پر یوز کرتا ہے, اور آپ مشن سے نکل نہیں سکتے, چرچ نہیں نکل سکتا. نمبر 2, اگر آپ وفادار ہیں خدا کے ساتھ, تو آپ کی دنیا عزت کرے نہ کرے. آپ کو پتہ جب آخری دعا کی تھی اسطفنس نے, تو پھر وارم ویلکم کہاں ہوا؟ آسمان پر, اور آسمان کھل گیا, اور یسوع مسیح نے اس سورما کو ویلکم کیا. زبردست ٹیچنگ اور زبردست کام اور زبردست خدمت کیا تو نے. کم ٹو ہیون. اسی دنیا چ نہیں نکلنا چاہتے. ہے میں پرسیکیوشن کر لی تو میری تے گڈی لگی جانی, میریاں ایڈاں بند ہو, کئی جھوٹیاں ایڈاں کھائی ترے جاتے. پرسیکیوشن دیا تصویراں بخا بخا کے لوگوں دیا ماڑیاں ماڑیاں دیا آتے ہیں کنی اذیت ملن ڈی. تیسری بات, یور ورسٹ کرٹکس, آپ کے سخت سے سخت دشمن بھی آپ کے دوست بن سکتے ہیں, پلوس کی طرح. اور آخری بات, ہمیشہ ذہن میں رکھیں, خوشخبری سے ہمیشہ خوشی ہی آئی ہے, غمی نہیں آئی. اور آپ جہاں بھی جائیں گے خوشی ہی پھیلائیں گے, غم نہیں پھیل سکتا. انہوں نے یہی کیا, شہروں کے شہر بدل گئے. ابتدائی کلیسیا ایسی ہی تھی. میں خدا کا شکر کرتا ہوں رسولوں کے اعمال کی کتاب کے لیے
کہ یہ ہسٹری کی کتاب لگی ہوئی ہے، ورنہ اتنی ہسٹری کی کتابیں ہیں کہ ہم پڑھ لیں تو ویسے ہی ہمارا مان ہی لگا جائے. لیکن ایک کتاب خدا کے پاک روح نے درج کروائی اور اس کا نام ہے رسولوں کے اعمال، دا ہسٹری آف دا فرسٹ اپوسل اپوسٹولک ایرا، دا ہسٹری آف دا چرچ. اگر چرچ ہی بننا ہے تو اعمال کی کتاب پڑھیں. آپ ریفرمیشن بعد میں پڑھ لیں، آپ کیلونزم بعد میں پڑھ لیں، آپ مارٹن لوتھر بعد میں پڑھیں، پہلے اعمال کی کتاب تو پڑھ لیں. آپ کو گرجے کی کتاب کی تو سمجھ آئے. آپ کیتھولکزم پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو، آپ اینگلیکن پڑھ رہے ہیں، یہ بعد میں پڑھیں، پہلے اعمال کی کتاب پڑھیں. یہی چرچ ہے، یہی ہسٹری ہے، یہی ریکمینڈڈ کتاب ہے، کلام ہی حتمی ہے. اور اگر آپ اس کے تحت چلیں گے تو فاتح رہیں گے اور کامیاب رہیں گے. ہم دعا کریں.